آیا نمبر 111 پہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی آیا نمبر 111۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں یہودی یا نصارہ، ان کی کیا تھنکنگ ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، یدخلا، یہ بیسیکلی یدخلو تھا، لن کا پیچھے امپیکٹ ہوا ہے، یدخلو بنا، یدخلا بن گیا۔ لن جو ہے یہ اس کا اپنا اتنا شدت نہیں ہوتی جتنا کہ اس ٹینس کے ساتھ مل کے اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر یہ اسلوب دیکھیں، ہرگز نہیں، وہ کہتے انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا الجنہ، جنت میں، الا مگر کون، من وہ جو کانا ہو ہودن یہودی، او یا نصارہ۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے کلیم کا ذکر کیا کہ کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ تو ان دعووں کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی لاجیکل ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ صرف اکیلے یہی جنت کے جو ہیں مستحق ہیں۔ ہے یہ کیا؟ تلک امانیہم، یہ ناحق تمنائیں ہیں۔ ایک تو تمنائیں ہوتی ہیں نا، یہ ان کی ناحق تمنائیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر ناحق کی تمنا رکھتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس غلط فہمی کی وضاحت کی کہ جنت پر اپنا حق سمجھنا تمنا تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت نہیں، اور کسی گروہ سے وابستگی کسی کو جنت کا مستحق نہیں بناتی۔ جنت کا فیصلہ انسان کے اپنے عمل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی خاص گروہ سے تعلق کی بنیاد پر۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو مسلمانوں میں بھی یہ آپ چیز نوٹ کرتے ہوں گے، یہود کی طرح الگ الگ فرقے اور گروہ جو ہیں وہ بن چکے ہیں، اور ان کے اندر بھی یہ غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے کہ جنت صرف انہی کے لیے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں تمہارا جو جنت میں داخلہ تمہارے لیے خاص ہے، تو کیا کرو؟ پھر جا کے اس کی کوئی دلیل لے کے آؤ، بس صرف باتیں ہی نہیں کرو، اس کی کوئی دلیل پرووائڈ کرو۔ اسی طرح سے یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہود و نصارہ کی جنت کے متعلق خوش فہمی اور جنتی ہونے کے بارے میں قانون الہی۔ آیا نمبر 112 کو بھی کور کرتے ہیں، پھر دونوں کو اکٹھا انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم، جس نے سپرد کر دیا، وجہہ، چہرہ اپنا، للہ، اللہ کے لیے، وہو، اور وہ محسن محسن ہو، فلاح، تو اس کے لیے ہے کیا، اجرہ، اس کا اجر، اندہ، پاس، ربی ہی، اس کے رب کے، ولا، اور نہ، خوفن، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے رب کے پاس ہے اجر، ریوارڈ ہے، اور they will not be scared، کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، they will not be sad، اور وہ sad مطلب اداس نہیں ہوں گے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، اس کو ذرا دیکھیں کتنے پورشن کو، جس نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر لیا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے، تو مطلب کیا ہے، وہ ہے محسن، اور محسن کا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا۔ اور جہاں تک بات ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں، تو یہ دیکھیں کہ دو شرائط
पाई गई। यानी जन्नत में जाने के लिए किसी ग्रोह का फर्द होना काफी नहीं, बल्कि उसके लिए दो शर्तें हैं। और वो ये कि एक ये कि अपना चेहरा अल्लाह सुब्हाना व तआला के ताबे कर दे। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जब एक इंसान का चेहरा ताबे हो गया ना, फॉलो कर रहा है, तो फिर पूरा जिस्म भी फॉलो करेगा। तो चेहरा ताबे हो गया तो पूरा जिस्म जो है ताबे हो गया। फिर जो अमल करे उसी के लिए करे, किसी दूसरे का उसमें दखल ना हो। दूसरी ये कि वो अमल हुसन, मतलब अमल जो है हसन, जो अमल है उसका यानी नेक अमल है, उसकी बात की तो वो सारा का सारा हो क्या, वहुवा मुहसिनुन। तो नेक अमल वही है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। तो इसमें जो पहली शर्त ना होगी, मतलब मुनाफकत और रियाकारी अगर होगी, तो फिर खुलूस जब शामिल नहीं होगा, तो वो जो मोहसिन वाला दर्जा नहीं इंसान पा सकेगा। तो क्या करना है इसमें? अपना चेहरा अल्लाह सुब्हाना व तआला के ताबे करना। और जब चेहरा ताबे हो गया तो पूरा जिस्म ताबे हो गया। फिर जो अमल करे उसी जात के लिए, अल्लाह सुब्हाना व तआला की खुशी के लिए करे। किसी दूसरे का उसमें कोई दखल ना हो, कोई मिलावट ना हो, ये सोच के साथ कि मैंने किसी और को खुश करना है, सिर्फ रब ताला के साथ जो है ना तरफ खुसूसी तवज्जो के साथ कि रब की रजा हासिल करनी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। तो आपके सामने बता दे कि वाह हुआ मोहसिनुन, मतलब कि नेक अमल वही है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो और इसमें किसी किस्म का कोई दिखावा या रियाकारी ना हो। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि इखलास के साथ करने वाला, मतलब मोहसिन का मतलब है कि इखलास के साथ करने वाला और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाला, दोनों तरह से मैंने आपको वर्डिंग्स एक्सप्लेन कर दी हैं। सैयदना इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए की तस्दीक करने वाला मोहसिन है। मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया इनका। अल्लाह ताला के यहाँ अताअत करने का रिवार्ड, जो अपने आप को रब ताला की अताअत में सौंप दे, सुपुर्द कर दे, यानी इस्लाम ले आए, तो जन्नत उसके लिए है। जो नेक रविश पर चले यानी एहसान करे, तो जन्नत उसके लिए है। और अल्लाह ताला के यहाँ जो अमल के मकबूल होने की जो शराइत है, तो पहले मैंने बता दी हैं कि अमल जो है उसके मकबूल होने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वो खालिस अल्लाह ताला के लिए हो। दूसरी शर्त यह है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इस्लामी शरीयत के मुताबिक हो। अगर नियत में इखलास हो लेकिन सुन्नत के मुताबिक अमल ना हो, तो वो अमल मरदूद होगा। और यही जो है मेन चीज है इसमें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें सूरह निसा में इस चीज के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। बेशक बिलाशुबा मुनाफिक अल्लाह ताला को धोखा देते हैं, हालांकि वो उन्हें धोखा देने वाला है। कि वो समझ रहे हैं ना अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो सब जानता है। फमन यअमल मिनस्सॉलिहाति वहुवा मुमिन फला कुफ्राना लिसअइही। बस जो शख्स नेकी का कोई अमल करे और वो ईमान वाला हो, तो उसकी कोशिश का तान नाकदरी नहीं होगी, उसके अमल को वैल्यू दी जाएगी। मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि वहुवा मुहसिनुन। जिसने अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया, मतलब जिसने अल्लाह ताला की रजा के लिए काम किया, वाह हुआ मुहसिनुन, तो कि जिसने इखलास के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया। तो अब ये मोहसिन से मुराद यही है कि जो अल्लाह ताला की मर्जी के लिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किया जाए। और इस्लाम में अच्छा मोहसिन होना ये है कि इंसान इस तरह से अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दे कि हर दूसरी चीज की अहमियत उसके दिल से निकल जाए। मसलन अगर इंसान किसी एक खास ग्रोह से ताल्लुक रखता है, उसकी वजह से अगर तासुब कर रहा है, उसकी जाती वफादारियां हैं, दुनिया की मसलहतें हैं,
تو اسلام میں اچھا وہ ہے جو ہر حکم پر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے، اس کے اس راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے والوں اور محسنین جو ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے عظیم۔ اس صورت میں کیا ہونا ہے، اس سے بڑا اجر کیا ہوگا، اس سے بڑا ریوارڈ کیا ہوگا کہ تب وہ وہاں نہ تو خوف کھائیں گے نہ وہ غمگین ہوں گے، اور یہ اجر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں بری جنت ہے۔ اب اسی آیت میں جو آپ کو بتا دیا گیا، ایک ہی رول میں نے بار بار اسے ریپیٹ بھی کیا کہ اعمال کی قبولیت کے 2 فیکٹرز ہیں۔ نمبر 1 کہ سب سے پہلے درجے پر ہمیں مقصود ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہو بس۔ نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، انہیں مرغوب چیزیں حاصل ہوں گی، وہاں پر غم اور خوف سے نجات پا جائیں گے۔ اہل جنت جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہم سے کیا کر دیا، غم کو دور کر دیا۔ اور یہ فاتر میں آپ کو ملتا ہے نمبر 34 میں کہ سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ اب بیسیکلی یہ جو دونوں آیات ہیں یہ اس وقت کا اس میں جو ہے وہ واقعہ ذکر کیا جا رہا تھا جب نجران کے نصارہ اور جو یہودی ہیں نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو اس وقت یہود نے کہا کہ جنت میں سوائے یہود کے کوئی نہیں جائے گا، جہنم ان پر حرام ہے خواہ وہ کچھ ہی کرے، اور دین حق جو ہے نا وہ یہودیت ہی ہے۔ اب جو عیسائی تھے وہ کیا کہنے لگے کہ ہمارے اگلے پچھلے سب گناہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر لے لیے ہیں اور ہماری طرف سے وہ کفارہ ہو گئے، اب جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے، اس لیے جنت ہمارا مقام ہے اور نصرانیت ہی سچا دین ہے۔ یہ لوگ جو ہیں مسلمانوں کے سامنے ایسی باتیں اس لیے کرتے تھے کہ ان کو اسلام سے بدظن کر دیں۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے دلی منصوبے اور بے اثر خیالات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی عقلی یا نقلی دلیل پیش کرو، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں کہیں بھی یہ بات نہیں، اور یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام بنی آدم کا خدا ہے۔ اس نے نجات کا جو معیار مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی نیکوکار ہے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے اور اسے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان پر بغیر کسی قسم کی چون چرا کیے ایمان لاتا ہے، جن احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرتا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ان سے دور رہتا ہے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، ہندی ہو یا حبشی ہو، وہ اپنے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور پائے گا اور وہی جنت کا مستحق ہے، اور ایسے لوگوں کو وہاں کسی قسم کا خوف اور رنج نہ ہوگا۔ بارک اللہ فیکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔